مدذل العالی نور اللہ مرکزہ آپ تشریف فرما ہے اسی سرزمین میں، مگر جس جگہ آپ کا مزار پر انوار ہے آپ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کھڑے رہے اور کھڑے ہونے میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ ایک آدمی آیا، اس کا دربار سے کوئی تعلق تھا؟ دربار تو تھا ہی نہیں، گاؤں سے تعلق تھا، کسی فقیر سے یا کسی مولوی سے۔ اس نے آ کر پانی پیش کیا کہ جناب آپ کو پیاس لگی ہوگی، ہونٹوں سے خشکی ظاہر ہو رہی ہے، آپ یہ پانی کا پیالہ پی لیں، پانی کا پیالہ پی لیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کا پیالہ پیا تو مجھے تیرا شکر گزار ہونا پڑے گا، میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک پیدا کرنے والے کا شکر ادا نہیں کر سکا ہوں، وہاں سے فارغ ہوں گا، پانی پیوں گا، تیرا شکر بھی ادا کروں گا۔ کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پھر کیا ہوا، وہاں پر بھی سید آ گیا۔ کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے حسن اختر سندھو سیدہ، یہ آپ کے قریبی جگہ ہے۔ سندھو سیدہ کے سید حسن اختر صاحب آپ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے پتا چلا ہے آپ بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، آپ پانی پی لیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں پانی وہ پیوں گا جو میرے شیخ کامل، شیخ المشائخ، قطب المشائخ، قطب الکتاب، غوث الغواص حضرت علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو پانی پیا ہے میں وہ پانی پیوں گا۔ اگر وہ پانی پیش کرتے ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ انہیں بھی کہا گیا کہ میں اہل بیت رسول ہوں، آپ کی کیفیت دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر، گرمی دیکھ کر، تمازت دیکھ کر، حدت دیکھ کر اور پیاس کی شدت دیکھ کر یہ میں پانی پیالہ پیش کر رہا ہوں، پئیں۔ آپ نے پیا تو کہا سبحان اللہ، ایک گھونٹ پیا سبحان اللہ، دوسرا پیا الحمدللہ، تیسرا پیا تو اللہ اکبر، چوتھا پیا تو اس کو گلے لگا کر سید کو کہنے لگے جزاک اللہ فی الدارین خیر۔ اب سید نے پوچھا کہ جناب یہ سبحان اللہ، کہنے لگے کہ میں نے پانی پیا ہے اس کی مرضی سے، جو میرا رب ہے، اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی خواہش اور موسم کے مطابق شدت پیاس کی وجہ سے نہیں پیا، اس کی مرضی سے پیا۔ اس نے مجھے پانی کا پیالہ دے کر میرے 70 ملنے والوں کو جنت میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ ابھی آپ کی پیری ظاہر ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے بیعت کرنا شروع کیا ہی نہیں ہے۔ جس شہباز اللہ مکانی کے لیے تشریف لائے اسے ملاقات بھی سرسری ہوئی ہے، تو کہا بھی یہ تو سبحان اللہ ہے، الحمدللہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے الحمدللہ دوسرا گھونٹ پیا تو نبی پاک رؤوف رحیم علیہ السلام انہیں کی مجھے زیارت ہو گئی۔ کہنے لگے کہ اے پانی کو شکر گزاری کے ساتھ اور اللہ کی مرضی کے ساتھ پینے والے، جہاں اللہ کی مرضی ہے وہاں پر میری مرضی بھی ہے۔ اب تو جنت میں ہوگا، دائیں طرف خدا کا تجلی ہوگا، بائیں طرف میرا نور نبوت ہوگا، اور یہاں پر بھی وہ نور نبوت تجھے فیض پہنچائے گا۔ آپ نے کہا پھر یہ اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اے محمد شریف اللہ تیری زندگی کرے، صاحب اقبال کرے، سعادت مند کرے، خوش بخت کرے۔ اس لیے اللہ اکبر ہے کہ جس سرزمین میں تو قدم رکھے گا یہ کلیام آبان ہے، یہ کلیام شریف بن جائے گا، جو یہاں داخل ہوگا وہ شریف ہوگا۔ اور جیسا کہ نبی پاک رؤوف رحیم کا فرمان ہے کہ من زارہ قبری واجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر ضروری ہوگی۔ فرمایا کہ چونکہ انہوں نے توجہ فرمایا پانی پیتے ہوئے، لہذا جو یہاں داخل ہوتا گا وہ جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ واقعی اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہا جزاک اللہ فی الدارین خیرا، کہ یہ اسے آپ نے پانی پی کر اس کا شکر ادا کیا۔ آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اس پانی پینے والے کو سید بنایا ہے۔ سید کا مقام ویسے بھی اونچا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ سے شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مراد کنی ور قبول منو دستدامان آل رسول، کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، میں نے دامن رسالت میں آپ کو پکڑا ہوا ہے، اس کے صدقے میں میری دعوت قبول کر نہ کر میں نے ان کا دامن پکڑا ہے، اس دامن کے صدقے میں یہ دعا تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ سید تو ہے، یہ صاحب نصیب ہے، قسمت والا ہے، مگر اب اس کا یہ حال ہے کہ جو اس کو دیکھتا جائے گا وہ اللہ کا منظور نظر ہوتا جائے گا۔ جب یہ دنیا سے جائے گا اس کی قبر کو لوگ چومیں گے اور ولی اللہ بن جائے گا۔
کہ بیند روئے پاکاں صبح و شام آتش دوزخ بول بر حرام، جو ان پاک لوگوں کو صبح و شام ملتا ہے کیا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ مقدس کتاب اس کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی، نہ بزرگوں کی ختم ہو سکتی ہے۔ مجھے حکم ہوا تھا میں آ گیا، ورنہ جی پڑا چاہتا ہے ہمیشہ کہ کھل کر ان کے ثانیات سیرت و کردار کو بیان کیا جائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے خطا کار کو، گناہ گار کو اس پاکیزہ محفل میں بلا لیا۔ میں ان کا اور آقا علیہ السلام کی محبت ہی جان ہے، جان دین ہے، یعنی دین کی جان ہے۔ یعنی دین میں، اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کی ذات سے آپ پھر گئے تو آپ کہیں کے نہ رہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، میں تو ناقص سا بندہ ہوں، ان کی سنی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا اے میری امت، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ رکھے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں جتنی زیادہ میری محبت ہوگی اتنا ہی قوی ایمان ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی قوی ہوگا، اور جس کے دل میں میرا بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے سامعین عزیز وقار، آپ جتنی بھی یہ عبادات کریں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر پھر بھی اجالا نہ گیا، اور میں نے ایک بار کہا کہ خالی ہے جھولی اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔